بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، مختصر القدوری کا آج ہمارا سبق نمبر 28 ہے، اور آج باب صفت الصلاۃ مکمل ہو رہا ہے، اور آخر میں وطر اور قرات کے کچھ متفرق مسائل جو باب کے آخر میں آپ ان کو متفرقات کہہ سکتے ہیں، وہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وطر کی تفصیلی احکامات ہوں گے، اور کچھ قرات جو امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس سے متعلق کچھ احکامات ہوں گے، اور مقتدی کے لیے نیت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور اگر ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں تو اس کے لیے کسی متعین صورت کو ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی جگہ سے ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے متعلق کچھ انشاءاللہ ڈسکس ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ باب صفت الصلاۃ مکمل ہو جائے گا، پھر ہم آگے دوسرے باب کی طرف چلے جائیں گے، ایک اور باب کی طرف، باب الجماعہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تشریح ہوگی۔ عبارت آج ہمارے یہاں سے ہے: والوتر ثلاث رکعات لا يفصل بینہن بسلام، ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع السنة، ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معها، فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت، ولا يقنت في صلاة غيرها، وليس في شيء من الصلاة قراءة سورة بعينها لا يجوز غيرها، ويكره أن يتخذ قراءة سورة بعينها للصلاة لا يقرأ فيها غيرها، وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز أقل من 3 آيات قصار أو آية طويلة، ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام، ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين، نیت الصلاة و نیت المتابعة۔ تو یہاں پر ہمارا یہ باب مکمل ہو رہا ہے، ہم ابھی اس کی تشریح کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس باب کے ہم نے شروع میں 4 ابحاث کی تھی، تو یہاں سے چوتھی بحث شروع ہو گئی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وطر کے احکامات یہاں سے شروع ہو گئے ہیں، تو یہ ہے چوتھی بحث ہماری۔ والوتر 3 رکعات لا يفصل بینہن بسلام، کہ وطر یہ 3 رکعات ہیں، لا يفصل بینہن بسلام، کہ ان کے درمیان، ان تینوں رکعات کے درمیان سلام کے ساتھ کوئی فصل نہیں کرے گا درمیان میں، یعنی ان کو ایسا نہیں کرے گا کہ احناف کے نزدیک یہ مسلک ہے کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے اور 1 رکعت پھر اکیلی پڑھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی سلام کے ساتھ، یعنی آخر میں ہی اکٹھا سلام پھیرنا ہے، اور اسی ساتھ اس نے 3 رکعات پڑھ دینی ہے، جس طرح مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں آخری جو رکعت ہوتی ہے اس میں قرات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائی جائے گی، اور تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جانا ہے، اور تکبیر کہہ کر دعائے قنوت بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے وطر، یہ احناف کے نزدیک۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ ایسا ہے کہ 2 سلاموں کے ساتھ ہے، کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے گا، پھر اکیلے 1 رکعت پڑھے گا، اور اس کو بس اس میں الگ سے پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے گا۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اسی سے متعلق اشارہ کر دیا کہ تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھے گا، یعنی دعائے قنوت جو مشہور ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ آخر تک پڑھے گا۔ فی جمیع السنہ، یہ بھی احناف کا مسلک ہے
کہ پورا سال یہ پڑھے گا وطر کے اندر، عشاء کے بعد جو وطر ہوتے ہیں ان کے اندر پڑھے گا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک تو یہ کہ وطر یہ فجر کے اندر دعائے قنوت پڑھے گا اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر پڑھے گا. تو یہ ان کا یہ مسلک یہاں پہ اس حوالے سے اس طرح ہے. جبکہ احناف کے نزدیک ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اپنی جگہ پر دلائل ہیں، ہم اس تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے. جبکہ احناف کے نزدیک جو دلائل ہیں ان کے نزدیک راجح ہیں تو وہ یہ ہیں کہ پورا سال پڑھے گا. بہرحال وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنَ الْوِتْرِ، اور وطر کی ہر رکعت کے اندر قرات کرے گا، یعنی پڑھے گا فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کو بھی، وسورۃ معها، اور اس کے ساتھ سورت کو بھی ملائے گا. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقْنُتَ، پھر جب دعائے قنوت پڑھنے کا ارادہ کرے گا، کبّر، تو تکبیر کہے گا. ظاہر ہے کہ تکبیرات انتقالات اسی کے لیے ہوتی ہیں کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے وہ تکبیر کہی جاتی ہے. تو یہاں پہ پہلے قرات ہو رہی تھی اور اب دعا ہو رہی ہے، دعائے قنوت پڑھی جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک انتقال ہوا قرات سے دعا کی طرف، تو لہٰذا یہاں پہ بھی تکبیر کہنی چاہیے اور یہ تکبیر بھی واجب کہلائیے. ورفع یدیہ، اور ہاتھوں کو اوپر اٹھائے گا. ثم قنت، اور پھر دعائے قنوت وہ پڑھے گا. ولا یقنط فی صلاۃ غیرہا، کہتے ہیں کہ یہ جو صلاۃ وطر ہے اس کے علاوہ کسی اور نماز کے اندر دعائے قنوت کو نہیں پڑھے گا. تو یہاں تک وطر کی بات مکمل ہو گئی تھی. اب یہاں سے باب کے آخر میں کچھ متفرقات ہوتے ہیں ہر باب کے آخر میں، تو اس باب کے آخر میں بھی کچھ متفرقات ہیں. ان میں سے سب سے پہلا یہ توابع الباب بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ، 3 مسائل یہاں پہ ڈسکس کریں گے قرات سے متعلق. اس میں سے سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ کسی نماز کے لیے کسی صورت کو متعین کر دینا، خاص کر دینا کہ بس اسی صورت کی ہی میں تلاوت کروں گا. جیسے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت بہت زیادہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک ہی صورت کو بس امام بھی ایک ہی صورت کو خاص کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جائز نہیں ہے میرے لیے کوئی دوسری صورت کا پڑھنا اور اسی صورت کو ہی میں اس میں پڑھوں گا. تو ایسا کرنا کہ بھئی صرف ایک ہی صورت کو اپنے اوپر فرض کر دیا جائے اور اس کو انسان فرض سمجھ رہا ہو اور اس کے علاوہ کو وہ جائز نہ سمجھتا ہو کہ بھئی اس کی میں قرات کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ تو بالکل درست نہیں ہے. تو یہاں پہ عبارت کا پہلا حصہ اس سے متعلق ہے کہ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَاةِ، کہ نماز میں سے کسی ایک نماز کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ قراءۃ سورۃ بعینہا، کہ متعین کسی صورت کی تلاوت کی جائے، قرات کی جائے. لا یجوز، اس طور پر کہ جائز نہ ہو، غیرہا، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت. تو یہ کسی صورت میں بھی ایسا کرنا اور اس کو فرض سمجھنا کہ میں یہی صورت ہی پڑھوں گا، اس کے علاوہ میرے لیے جائز نہیں ہے، ایسا تو بالکل نہیں ہے. اور فرمایا کہ ایسا کرنا بھی مکروہ ہے. وَيُكْرَهُ، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے کہ أَن يَتَّخِذَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا، کہ کسی ایک صورت کو خاص کر دے، متعین کر دے، للصلاۃ، نماز کے لیے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس کو جائز نہیں سمجھ رہا کہ میں اس صورت کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے. پہلے جملے میں تو یہ تھا کہ دوسری صورت کسی کو پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھتا. اب اس میں یہ ہے کہ جائز تو سمجھتا ہے کہ بھئی پورے قرآن سے پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایک ہی صورت کو بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے اور دوسری کو پڑھتا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ دوسرے کو ناجائز سمجھ رہا ہے، پڑھتا نہیں ہے. تو لا یقرأ، اور پڑھتا نہیں ہے، فیہا غیرہا، اس میں کسی دوسری صورت کو نماز کے اندر نہیں پڑھ رہا، تو یہ بھی مکروہ ہے. دوسری صورتوں کو نہ پڑھنے کو ناجائز سمجھنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے، اور دوسری صورت کو نہ پڑھنا، ویسے ہی نہ پڑھنا، عادت بنا لی ہے ایک صورت کا پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے. البتہ کہ جب کوئی آدمی کبھی کبھار درمیان میں کوئی اور صورتیں بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اکثر اوقات 1-2 صورتیں اس نے متعین کر لی ہیں. جیسے کہ جمعے کی نماز میں یہ ہو کہ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا. تو کوئی آدمی اس کو پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھار جمعے میں کوئی اور صورتیں بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اکثر اس کو پڑھتا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن درمیان میں کبھی کبھار کوئی دوسری صورت پڑھ لی، لیکن مسلسل یہی پڑھتے رہنا ساری زندگی اور دوسری کو نہ پڑھنا، یہ پھر مکروہ ہو جائے گا. تو ان 2 جملوں کو بظاہر تو ایک لگ رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہم فرق کر سکتے ہیں کہ پہلی میں دوسری صورتوں کو ناجائز سمجھ رہا ہے اور دوسرے جملے کے اندر یہ ہے کہ ناجائز تو نہیں سمجھ رہا لیکن عادت بنا رہی ہے ایک ہی صورت کو پڑھنے کی. وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، یہ دوسرا مسئلہ ہو جائے گا کہ کتنی قرات نماز کے اندر پڑھی جائے اور وہ قرات کی جائے اور قرآن مجید کی وہ آیت یا وہ حصہ تلاوت کر دیا جائے، تو جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرات کے لیے کافی ہے.
فرمایا کہ ادنا ما یجزئ من القراءتی، کہ وہ کم سے کم مقدار، ادنا ما وہ کم سے کم مقدار، یجزئ من القراءتی فی الصلاۃ، جو قرأت کے لیے یعنی قرأت کے اعتبار سے وہ نماز میں کافی ہو جاتی ہے، یجزئ کافی ہو جاتی ہے، وہ کتنی ہے؟ ما، وہ قرأت اتنی ہونی چاہیے کہ یتناولہ اسم القرآن عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اتنی ہونی چاہیے کہ جس کو قرآن کا نام شامل ہو، یتناولہ اسم القرآن، قرآن کا نام یعنی اس کو قرآن کہا جائے کہ اس بندے نے قرآن پڑھا ہے، اتنا ہو۔ مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں کہ اتنا تو ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی ایک آیت پڑھ رہا ہے تو اس آیت کے دو لفظ، دو ورڈ اس کے اندر ہونے چاہیے، جیسے کہ ثم نظر، یہ اگر کوئی پڑھ لیتے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو فرض تو اس کا پورا ہو گیا، اب واجب جو ہے وہ کیا ہے، وہ الگ سے ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی فرض قرات کم از کم یہ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی آدمی صرف ایک ہی ورڈ والی یا ایک ہی حرف والی آیت پڑھتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اس اندر حروف مقطعات ہیں، صاد ہے، نون ہے، قاف ہے، اگر کوئی یہ صرف پڑھ لیتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قرآن پڑھا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ورڈ اس نے ایک حرف پڑھ لیا، ایک حرف پڑھ لیا اس نے، تو یہ نہیں کہا جائے گا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ کم از کم اتنا ہو کہ اس کو قرآن کا نام دیا جا سکے، یعنی ایسی آیت ہو کہ جس کے اندر کم از کم دو لفظ تو ہونے چاہیے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، طرف صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں لا یجوز اقل، جائز نہیں ہے کم، کس سے کم؟ اقل من 3 آیات قصار، یعنی 3 چھوٹی آیتوں سے کم یہ قرات کرنا یہ کافی نہیں ہے، او آیتن طویلتن، یا ایک لمبی آیت سے کم، یعنی اگر قرات کرے گا تو اس میں یہ کہ صاحبین کے نزدیک کم از کم اگر چھوٹی آیتیں پڑھ رہا ہے تو پھر 3 ہونی چاہیے، چھوٹی آیتیں کم از کم 3، اور بڑی آیت اگر لمبی پڑھ رہا ہے تو جیسے آیت الکرسی ہے یا اس کی طرح کی کوئی اور آیت ہے 2-3 لائنوں کی، تو وہ پھر ایک ہی آیت بھی کافی ہے، اس سے کم کافی نہیں ہے، یجوز بھی ہے اور بعض عبارتوں میں یجزئ بھی ہے۔ تو یہ ہے، تو اس میں آپ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ قرات تقریباً 4 قسم کی ہے نماز کے اندر۔ ایک قرات تو ہے وہ فرض ہے، ایک قرات کو ہم فرض کا نام دیتے ہیں، تو فرض قرات تو وہی ہے کہ وہ کم از کم صاحبین کے نزدیک 3 آیات، اور چھوٹی آیات اور بڑی ایک آیت، اور اسی طریقے سے امام صاحب کے نزدیک وہی کہ کم از کم ایسی آیت ہو جس کو ہم قرآن کا نام دے سکیں، یعنی 2 الفاظ تو کم از کم اس میں ہونے چاہیے، یہ ہے فرض قرات۔ یعنی اس میں یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ الگ فرض ہے اور سورت ملانا الگ فرض ہے، نہیں، بلکہ مکمل جو مطلقاً قرات کرنی چاہیے فرض قرات تو وہ یہ ہے۔ واجب قرات پھر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائی جائے، اور مسنون قرات بھی ہوتی ہے، یہ ہوگی، ایک ہوگی فرض ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، اور دوسری ہو جائے گی واجب قرات کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملائی جائے یا 3 چھوٹی آیتیں اور یا ایک بڑی آیت، اور تیسری قرات ہوتی ہے مسنون کا مطلب یہ ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک جو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ طوال مفصل ہیں، تو ان کو پڑھا جائے فجر کی نماز میں، ان کی تلاوت کی جائے، ان میں سے تلاوت کی جائے، اور ظہر کی نماز میں جو ہے وہ جو اوساط مفصل ہے، خاص طور پہ فجر اور ظہر دونوں میں طوال مفصل کر لے، سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، اور آگے ہے عصر اور عشاء میں اوساط مفصل ہے، یعنی سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ لم یکن الذین والی صورت تک ہے، اور سورہ زلزال سے لے کر آخر تک جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ قصار مفصل کہا جاتا ہے، ان کو وہ مغرب کی نماز کے اندر تلاوت کرے، تو یہ ہے مسنون قرات۔ اور چوتھی قسم ہے مستحب قرات تو یہ ہے کہ کم از کم جمعہ والے دن بھی ہو یا یہ کہ باقی دنوں کے اندر کم از کم فجر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر 30 سے 40 آیات اور دوسری رکعت کے اندر 20 سے 30 آیات پڑھی جائیں، اور یہ کہ پورا سال یہ اگر کیا جائے تو یہ مسنون قرات کہلاتی ہے، بشرطے کہ کوئی نمازیوں کو کوئی دقت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، جمعہ والے دن اہتمام کر لے اور یہ بھی مستحب ہے، لیکن یہ کہ پورا اگر سال اس کو اہتمام کر لے تو یہ مستحب قرات کہلاتی ہے۔ تو یہ 4 قراتیں بھی آپ ساتھ اس طریقے سے ان کو سمجھ سکتے ہیں۔
تیسرا مسئلہ یہاں پہ جو مسائل متفرقہ ہیں وہ ان میں سے یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ آیا سورہ فاتحہ پڑھے گا، چاہے ظہر کی نماز ہو، عصر کی ہو یا دوسری جہری نمازیں ہوں. تو فرمایا ولا یقرأ المؤتم، مقتدی قرات نہیں کرے گا خلف الامامی، امام کے پیچھے. یہ ہے احناف کا قول ہے. البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا مقتدی، جائے ظہر کی نماز ہو یا عصر کی ہو یا عشاء کی ہو. تو یہ ان کا آپس میں اس حوالے سے راجح قول احناف کا یہ ہے کہ نہیں کرے گا. ان کے نزدیک وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ آیت ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموشی سے سنا جائے، یا اگر تلاوت کی جا رہی اور آپ کو آواز نہیں آ رہی، جیسے کہ ظہر کی نماز میں امام تلاوت کر رہے تو پھر اس وقت خاموش ہی رہنا چاہیے. تو یہ ہے. اور دوسری طرف امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی دلائل ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور احناف کہتے ہیں کہ بھئی یہ نماز نہیں ہوتی، یہ اکیلے آدمی کے لیے ہے، جبکہ مقتدی کے لیے جو ہے وہ یہ آیات ہیں. تو بہرحال ان کا آپس میں اس حوالے سے ایک بات کو راجح قرار دیتے ہیں اور دوسری بات کو راجح قرار دیتے ہیں. ومن اراد و الدخول، اور یہ آخری مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی اگر دخول یعنی کسی دوسرا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے، یعنی ایک امام بن رہا ہے دوسرا مقتدی بن رہا ہے، آسان سی بات ہے. ومن اراد الدخول فی صلاۃ غیرہ، دوسری کی نماز میں داخل ہونا چاہتا ہے، یعنی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ پیچھے جا کر کھڑا ہونا چاہتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بس آگے کھڑا ہے تو یہ پیچھے جا کر کھڑا ہونے سے ہی وہ اس کا امام بن جائے گا اور یہ اس کا مقتدی بن جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ یحتاج الی نیتین، کہ یہ آدمی دو نیتوں کا محتاج ہوگا جو پیچھے کھڑا ہے. ایک تو نیت الصلاۃ، ایک تو یہ اپنی نیت نماز کی نیت کرے گا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں اور کون سی نماز ہے اس کو متعین کرے گا. وہ دوسری اور نیت المتابعتی، اور دوسری جو ہوگی وہ نیت متابعت ہوگی، یعنی اس امام کی اتباع کی نیت کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. تو مقتدی کے لیے دو نیتیں کرنی پڑتی ہیں، دل میں ان کا ارادہ کرنا پڑتا ہے کہ اس امام کے پیچھے میں یہ والی نماز پڑھ رہا ہوں. جبکہ امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مقتدی جو مرد حضرات ہیں ان کی نیت کرے، البتہ اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کی نیت وہ امام بھی کرے گا. تو یہاں پر یہ باب صفت صلاۃ مکمل ہو گیا ہے اور اس کے آخر میں متفرق مسائل بھی مکمل ہو گئے ہیں. پورا نماز کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوں گے. اگر نہیں شروع کی تو آپ نے بالکل اسی طریقے سے نماز کا جو مسنون طریقہ آپ کو بتا دیا ہے اسی کے مطابق آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور اس کا یہی پریکٹیکل آپ نے کر کے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.